ایک اور دن اور ایک اور حملہ، اور آج حملہ کیا گیا ہے عمان کی بندرگاہ پر موجود آئل ڈپو پر۔ لیکن اس حملے نے کئی شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں کہ کیا یہ حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا یا اسرائیل نے کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا۔ اس ساری صورتحال کے بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، عمان کی بندرگاہ پر ایک حملہ کیا گیا ہے، لیکن شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ حملہ ایران نے نہیں بلکہ اسرائیل نے کیا ہے۔ کیا سچائی ہے اس میں؟ جی عدیل بھائی، آپ کو تو شکوک و شبہات ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ اسرائیل کی کارستانی ہے۔ دیکھیں آپ ذرا 26 اور 27 فروری کا اگر موازنہ کریں تو ان دنوں میں 2026 کے انہی دنوں میں امریکہ کہہ رہا تھا کہ وہ برا پیش آئے گا ایران کے ساتھ، ایران باز آ جائے۔ ایک میزائل چلتا ہے اسرائیل سے اور وہ آ کر میناب اسکول کی بچیوں کو شہید کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جنگ شروع ہوتی ہے، 40 دن تک جنگ رہتی ہے، جس میں ایران کا بھی نقصان ہوا، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات پر بھی فائرنگ کی گئی۔ اب وہی کہانی ہے، وہی اسکرپٹڈ ہے، وہی سٹوری ہے۔ صرف اس حملے سے چند دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا عمان کے بارے میں، اور ہم نے اس پر ولاگ بھی کیا تھا، اور دھمکی دی کہ اس کو جلا دیا جائے گا اور اس کو تباہی کر دی جائے گی۔ یہ سارا معاملہ جو تھا یہ چلتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خطرہ یہ تھا کہ اسرائیل کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرے گا۔ اب اسرائیل نے ایک ایسے پورٹ پر جو الفحل ہے اور اس کے بھی آئل ڈپو پر حملہ کیا ہے۔ اس کو ذرا جوڑتے ہیں اس چیزوں کو، ویڈیوز تو آ گئی ہیں، ان کی ویڈیوز شاید ہم نہیں لگائیں گے، تصاویر لگائیں گے جو ڈرونز لگ رہا ہے آ کر اور آئل ریفائنری کو لگ رہا ہے۔ 28 فروری کا ذکر میں اس لیے دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ 28 فروری کے 2 دن کے بعد، یعنی جب مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو 3 یا 4 مارچ کو رامکو کی آئل فیلڈ پر حملہ کیا جاتا ہے، اور وہاں جو لنگر انداز جہاز سے جن میں آئل بھرا جا رہا تھا ان کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان نون پروجیکٹائل تھا، یعنی ڈرونز تھے۔ پہلے ایران پر الزام لگایا گیا، اس کے بعد جب ایک دوست ملک نے سعودی عرب کو اس بات پہ سمجھایا کہ یہ بھائی اسرائیل کی کارستانی ہے، اس کے تمام ریکارڈز موجود ہیں، ایران کی طرف سے کوئی ایسا ڈرون جو ہے نہیں آیا ہے۔ اب عمان کو بھی سبق سکھانے کا ان کا خیال تھا کہ عمان اور ایران جو ہیں یہ آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ نے دھمکی لگائی، امریکہ صرف دھمکی لگاتا ہے، اس پر عمل درآمد اسرائیل کرتا ہے۔ نیتن یاہو نے یہ اچھا موقع دیکھا کہ جب ایک دھمکی لگا دی گئی، جس طرح اس نے میناب اسکول پر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی تھی، اسی طرح اس نے ختم ہوتی ہوئی جنگ میں مذاکرات میں جو ہے اس نے ایک خلل ڈالنے کے لیے عمان پر ایک ڈرون حملہ کیا اور میزائل پھینکا اور الزام ایران پر لگایا جائے تاکہ عمان اور ایران جو آپس میں ہاتھ ملا رہے تھے دوبارہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے۔ دیکھیں 2 چیزیں آئی ہیں، ایک میزائل آیا ہے، ان نون پروجیکٹائل ہے، اس کی ابھی تک سمت کا متعین نہیں ہو سکا، اور دوسرا اس کے اوپر ڈرون ہے۔ ڈرون لگتا ہے جہاں پہ شپ بائنڈنگ کی کرینز ہیں وہاں پر، اور جو میزائل ہے ان کا وہ آئل ڈپو پر لگتا ہے۔ یہ 2 مختلف جگہوں پہ حملہ ہوا ہے، اور اس کو 2 حملے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حملہ کیا۔ اب اس کا اگر جواب دیا جائے گا تو اس جنگ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی جیسے ایران نے دیا۔ گو عمان میں ہمیں اتنی طاقت نظر نہیں آتی ہے کہ وہ جواب دے گا، لیکن اس سے ایک ضرور بات پہلو نکلتا ہے، وہ یہ کہ اب ڈویژن مزید بڑھ جائے گی خلیج کے اندر۔ یعنی امریکہ کو جو ایک عمان میں اس کو بہت ساری سہولیات میسر تھی وہ اب ختم ہوتی آپ کو نظر آئیں گی۔ ایران نے یہ حملہ نہیں کیا ہے، رائٹرز کی یہ سٹوری موجود ہے کہ ان نون پروجیکٹائل تھا جس نے آ کر حملہ کیا تھا۔ لیکن عمان کو کون یقین دلائے گا کہ بھائی ایران نے حملہ نہیں کیا؟ نہیں، ایران نے حملہ نہیں کیا ہے۔ یہ عمان والوں کو دیکھیں، اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی تھی تو ایران کے ساتھ ان کی دوستی ہے، پھر اس کا مطلب تو یہ ہے پچھلے کچھ دنوں سے ان کے درمیان تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں۔ خلیج عمان اور خلیج فارس جو ہے اس کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے۔ اس سے پہلے کشم پر حملہ کیا گیا ہے، اور میں نے اس پر بھی ایک ولاگ کیا تھا اور بتایا تھا کہ کشم جو ہے یہ عمان کے ساحلوں سے بالکل قریب ترین علاقہ ہے۔ پچھلے دنوں ایرانی وزیر خارجہ نے دورہ بھی کیا، تو عمان کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں۔ اب جو مسعود پزشکیان ہیں جو کہ صدر ہیں، انہوں نے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا عمان کے جو سلطان ہیں اس وقت کے، اور ان سے کہا تھا کہ ہم عمان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے، یا کوئی اس کے ساتھ مخالفت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیں مل کر چلنا چاہیے، اور باقی عرب ممالک کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں۔
اب جو ہے اسرائیل نے ایک اچھا جو ہے اس نے طریقہ ڈھونڈ لیا ہے. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی لگاتا ہے, وہ عمل درآمد کرتا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جنگ میں کود جاتا ہے. اب جب تک امریکی فوج پر حملہ نہیں ہوگا اس وقت تک ڈونلڈ ٹرمپ حملہ نہیں کر سکتا. یہ کانگریس نے بل پاس کیا ہے اور کانگریس نے بل بھی پاس کر دیا کہ یہ اپنے طور پر حملہ نہیں کر سکتا ہے. اب اسرائیل نے ایک اور چال چلی ہے, اس نے عمان پر حملہ کیا. اب بھی ان نون پروجیکٹائل کی بات کی جا رہی ہے, ایک ڈرون کی بات کی جا رہی ہے, لیکن مجھے یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اسرائیل کسی صورت اس بات کو مذاکرات میں نہیں جانے دے گا. آج ایک بی بی سی کی بڑی خوبصورت سٹوری ہے. اس نے کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کریں گے تو نیتن یاہو کہاں جائے گا. بالکل یہ بڑی سٹوری ہے, اس کا سچ اسکرین شاٹ بھی آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ سٹوری دی ہے کہ نیتن یاہو کی ساری سکیم, سارا اس کے جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر ایران امریکہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میں بی بی سی کی سٹوری آج ہے. میں پچھلے 1 ماہ سے یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو کبھی اسرائیل تسلیم نہیں کرے گا ان مذاکرات کو, اور جنگ کا کوئی نہ کوئی محاذ کھلا رکھے گا. دیکھیں ابھی اس کو ڈانٹ پلائی گئی لیبنن کے ایشو پہ, اس نے عمان والا محاذ کھول دیا. وہ ایک طرف سے اس کو روکا جاتا ہے تو وہ دوسری طرف شروع ہو جاتا ایک محاذ بند کیا جاتا ہے, وہ دوسری طرف کھول دیتا ہے تاکہ یہ جنگ جو ہے کسی نہ کسی صورت. اب لازمی بات ہے کہ ایران عمان کی حفاظت کو بھی آئے گا. میں نے کہا کہ عمان اتنی بڑی فوجی طاقت نہیں ہے, ایران جیسا ملک نہیں ہے, لیکن ایران کو جو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عمان کی حفاظت کرے. دوسرا عمان کی حفاظت کرے گا چین. اچھا, اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں چین کے جتنے تجارتی جہاز ہیں وہ عمان کے ساحل سے ہی جاتے ہیں. صحیح. ایرانی کیونکہ پابندیوں کا باعث تھا اس لیے تیل تو چلا جاتا تھا, لیکن جو گلف میں تجارتی سامان تھا اس کے لیے الفخل کی بندرگاہ ہی استعمال کی وہاں جاتی پر ہے. لنگر انداز ہوتے تھے اور وہاں سے پھر وہ ترسیل ہوتی تھی پورے مڈل ایسٹ کو. تو یہ چین کے لیے بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر جو ہے اسرائیل نے جان بوجھ کر ہاتھ رکھا ہے, یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک بڑی جنگ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے اندر پھیل سکتی ہے, وہ عمان کی جنگ ہے. طریقہ کار وہی ہے, کہانی وہی گھڑی گئی ہے. ایک دھمکی لگاتا ہے, دوسرا حملہ آور ہوتا ہے. اگر کوئی سامنے سے جواب دے تو کہا جاتا ہے جی کہ ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے. جس طرح امریکہ نے 12,000 کلومیٹر دور سے آ کر دھمکی لگائی, اسرائیل نے حملہ کیا, اور اس کے بعد امریکہ نے کہا جی ہم پر حملہ ہو گیا لہٰذا ہم جنگ کریں گے. اب بھی یہ ایک سچویشن ایسی کریٹ کر رہے ہیں تاکہ جو سینٹ کے اندر بل پاس ہوا ہے امریکن صدر کے اختیارات محدود کرنے کا, اس کے لیے جواز تلاش کیا جائے. یہ مذاکرات, یہ چیزیں, یہ کبھی ان کی حل نہیں ہوگی, کیونکہ نہ سرنڈر کرنا ہے ایران نے. وہ تو بالکل نہیں کرتا. اس نے اپنا ایٹمی جتنے اثاثے ہیں اس کے حوالے سے سرنڈر نہیں کرنا ہے. آپ نے ہر مسجد نے چھوڑنی نہیں ہے. اور اس طرف جو عمان کا ساحل ہے اس کو بھی اب انہوں نے ڈسٹرب کر دیا ہے. تو گلف کا جو سامان عمان کے راستے بھی آ رہا تھا وہ بھی آپ بند سمجھیں. آنے والے دنوں میں آپ کو بڑا جو ہے, مجھے ایک بڑا دھماکہ یا ایک بڑی جنگ جو ہے اس خطے میں مزید ہوتی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ عامر بھائی. جی بالکل, عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے میں فالو کرتے رہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.